بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بھارتی ریاست ویسٹ بنگال کے علاقے مرشد آباد میں ایک قدیم محل کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جو بھی آدمی پاس سے گزرتا ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بعض لوگ ان کھنڈرات پر نفرت سے تھوک دیتے ہیں اور کچھ ان دیواروں پر جوتے مار کر اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ پس پردہ کہانی کیا ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے، مگر پہلے ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم ناظرین، اس محل کا نام ہے غدار محل۔ اسی محل میں ایک ڈیوڑی ہے جس کا نام ہے نمک حرام ڈیوڑی۔ اس محل کے در و دیوار سے ٹپکتی ویرانی اور نحوست اس کے مالک کی غداری اور نمک حرامی کے قصے سناتی ہے۔ آج سے تقریباً 300 سال پہلے یہ کھنڈرات عالی شان محل ہوا کرتے تھے۔ اس محل کا مالک تھا میر جعفر۔ یہ کوئی پیدائشی رئیس نہیں تھا، یہ ایک مفلوق الحال مگر سازشی آدمی تھا۔ نواب علی وردی خان کے دور میں میر جعفر نے بنگال کی فوج میں چھوٹی سی ملازمت حاصل کی اور شاطر دماغ کی بدولت ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ میر جعفر کو نواب علی وردی کا اس قدر اعتماد حاصل تھا کہ انہوں نے اس سے اپنی بھتیجی کی شادی کر دی، مگر اس نمک حرام میں دولت کی اس قدر ہوس تھی کہ اس نے اپنے محسن نواب علی وردی کے قتل اور تخت بنگال پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس سازش کی اطلاع نواب کو ہو گئی، مگر قسمت نے علی وردی کو موقع نہ دیا کہ وہ میر جعفر سے حساب کتاب کرتے۔ نواب علی وردی کی وفات کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ بنگال کے حکمران بنے، جو ایک عوام دوست اور اچھے انسان تھے۔ ان کا نواب بننا میر جعفر کو پسند نہ آیا اور وہ ان کا بھی تختہ الٹنے کے منصوبے بناتا رہا اور بالآخر اس کو اپنے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچانے کا موقع مل گیا۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لی۔ ان دنوں انگریز تجارت کی آڑ میں ہندوستان میں اپنے قدم جما رہے تھے اور اپنی فوجی قوت بڑھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ غداروں کی تلاش میں بھی تھے۔ انہیں میر جعفر کی صورت میں اپنا مطلوب نظر آیا۔ مختلف واقعات انگریزوں کے ساتھ جنگ کا سبب بنے، جسے جنگ پلاسی کہا جاتا ہے۔ جنگ پلاسی میں عجیب بات یہ ہے، مورخین کے بقول نواب کے پاس 50,000 پیدل فوج، 18,000 گھڑ سوار اور 55 توپیں تھیں، جبکہ لارڈ کلائیو کی فوج 3,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس میں صرف 500 انگریز سپاہی اور باقی ہندوستانی تھے۔ مگر اس کے باوجود نواب یہ جنگ ہار گیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب ممکن ہوا میر جعفر کی غداری سے۔ ہاں، میر جعفر کی غداری نے یہ دن دکھایا تھا۔ میر جعفر انگریزوں سے جا ملا تھا، توپیں ناکارہ کر دی گئی تھیں اور بارود کو گیلا کر دیا گیا تھا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ نواب نے جنگ سے پہلے اپنی پگڑی میر جعفر کے قدموں میں رکھ کر کہا تھا کہ ماموں، یہ پگڑی آپ نے مجھے پہنائی تھی، اب اس کی عزت رکھنا بھی آپ کا فرض ہے۔ جس کے جواب میں میر جعفر نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی نواب کو دھوکہ نہیں دے گا، مگر نمک حراموں کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نمک حرام نے اپنی قسم کا بھی لحاظ نہ رکھا اور غداری کی۔ جنگ میں پسپائی کے بعد نواب سراج الدولہ پٹنہ شہر میں بیس بدل کر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ موجود تھے، جسے میر جعفر کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ بعد میں میر جعفر کے بیٹے میر میرا نے ہی آپ کو پھانسی دی اور پھر لاش کی بری طرح بے حرمتی کی گئی۔ لاش کو ہاتھی پر رکھ کر تمام شہر مرشد آباد میں گھمایا گیا اور اپنے نواب ہونے کا اعلان کر دیا۔ مگر میر جعفر کا خود مختار نواب ہونے کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہو سکا، کیونکہ بنگال کا تمام خزانہ انگریزوں نے لوٹ لیا تھا اور میر جعفر کی حیثیت ایک کٹھ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ جب تک میر جعفر زندہ رہا، انگریزوں کی ٹھوکریں کھاتا رہا اور ان کے تلوے چاٹتا رہا۔ میر جعفر کے نام کے ساتھ لفظ غدار ایک عہدے کے طور پر لگا دیا گیا تھا۔ جب بھی میر جعفر اپنی ماہانہ پینشن لینے جاتا تو یہ آواز لگائی جاتی کہ میر جعفر غدار حاضر ہو، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں اور اس کے پوتوں کو بھی اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ آج دنیا بھر میں میر جعفر کا نام غداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میر جعفر کے نام کو ایک گالی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے محل کو اس کے آقا یعنی انگریزوں نے ہی غدار محل کا نام دے دیا تھا، اور جہاں یہ بیٹھتا تھا اس کی ڈیوڑی کو نمک حرام ڈیوڑی کہا جاتا ہے۔ میر جعفر کے قصے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے
جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک و ملت کے مفادات کا سودا کر لیتے ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گی جو میر جعفر کے ساتھ کیا تھا۔ لوگ شہیدوں کی قبروں پر دعائیں کرتے ہیں، سلامیاں دی جاتی ہیں، اور غداروں کی قبروں پر نفرت سے تھوک دیا جاتا ہے اور جوتے مارے جاتے ہیں، کیونکہ اپنا بویا انسان کو بالآخر کاٹنا ہی پڑتا ہے۔